بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبعد ما بين الخافقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور محترم خواتین، آج ہماری اس فقہی مجلس میں ہم اعتکاف کے چند احکامات اور اس کے مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ تمام احباب اور مستورات بغور سماعت فرمائیں گے، چونکہ ابھی دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور پھر تیسرے عشرے سے اعتکاف، مسنون اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی تیاری میں اور اس کے ارادوں میں اور اس کے لیے اپنا نظام بنانے میں سب مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ اس موقع پر اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ آج کل لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، کچھ جگہوں پر چھوٹ ہے، کچھ جگہوں پر سختی ہے، اور مساجد کا حال تو بہرحال سب کو معلوم ہے کہ ابھی تک محدود طریقے پر ہی کھلی ہوئی ہیں، اور بعض علاقوں میں تو بالکل بند ہے۔ یہ ہماری شامت اعمال کہیے یا امتحان اور آزمائش کہیے، بہرحال یہ سلسلہ دراز ہو گیا ہے، اور سب اپنی اپنی جگہ پر بے چین و بے قرار ہیں کہ کب یہ حالات درست ہوں گے اور کب ان حالات میں تبدیلی آئے گی۔ الغرض حالات کا بدلنا اور صحیح کرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا جب ارادہ ہو جائے تو پھر لمحات بھی نہیں لگتے ہیں حالات بدلنے میں، لیکن اگر ارادہ اللہ پاک کا نہ ہو تو کون اللہ کو منا سکتا ہے، اور پھر کون اللہ کے علاوہ حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ارادہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو منانا اور اس کو راضی کرنا اور خوش کرنا ضروری ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے اور فیصلہ فرما لیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اپنی تدبیر، 1000 تدبیروں سے بھی اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ موقع بہت اچھا ہے کہ اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کو منایا جائے، اللہ پاک کی خوشامد کی جائے، اور پھر اللہ کو راضی کر کے حالات کو بدلوایا جائے۔ اس کے لیے اعتکاف ایک بہترین ذریعہ ہے۔ عام عبادتوں کا حال یہ ہے کہ آدمی کرتے کرتے تھک جاتا ہے، پھر اس کا ثواب بھی بند ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو کتنی پڑھے گا، جب تھک جائے گا تو چھوڑ دے گا، اور جب تک پڑھ رہا تھا تو نماز کا ثواب ملا، اور جب پڑھنا بند کر دیا تو نماز کا ثواب بھی بند ہو گیا۔ تلاوت کر رہا ہے تو وہ بھی ایک وقت تک کرے گا، جب تھک جائے گا تو تلاوت بند کر دے گا، تو تلاوت کا ثواب بھی رک جائے گا۔ اسی طرح سے جو سی بھی عبادت آدمی کرے، تھک جانے کے بعد
جب اس کو ترک کر دیتا ہے تو ثواب بھی رک جاتا ہے۔ مگر اعتکاف ایک عجیب و غریب عبادت ہے کہ آدمی جب اعتکاف میں رہے تو چاہے وہاں عبادت کرے یا خاموش رہے، اس کا پورا وقت اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، پورے وقت میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، کوئی وقت اس کا اجر و ثواب کے بغیر نہیں جاتا۔ تو یہ اعتکاف کرنے والے کی خصوصیت ہے کہ اس کا سارے کا سارا وقت عبادت میں شمار اور سارے کا سارا وقت اجر و ثواب لکھا ہی جاتا رہتا ہے۔ اور مزید برآں یہ ہے کہ جو نیکیاں اور عبادتیں اور بھلے کام اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے چھوڑنا پڑتا ہے اور وہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کیے اس کا بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ رمضان کے مبارک اور مسعود اور موقعوں پر اعتکاف کر کے آدمی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اور پھر یہ کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کے دربار میں گویا اس طرح پڑا ہوا ہے کہ اللہ کو راضی کر کے ہی گویا باہر آئے گا۔ تو یہ ایک تسلسل ہے عبادت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور مزید ایک چیز اور بھی ہے فائدہ اس کا اعتکاف کا، کہ بہت سے گناہ جو باہر آزاد رہنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، ارادتاً ہو یا بغیر ارادے کے ہو، اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے ان میں سے اکثر گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ کہ اعتکاف میں بھی بیٹھ کر آدمی کوئی گناہ کا کام کرے تو پھر اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ غرض عام طور پر بیشتر گناہ جو باہر آزاد رہنے کی وجہ سے وجود میں آ جاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے ان گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ گناہ سے رکنا تقوی کے حصول کا عظیم ذریعہ ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں محترم سامعین سے کہ اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کا نظام بنائیں۔ ہر گھر میں اعتکاف کی ترتیب بننی چاہیے، خاص طور پر مستورات کے لیے، کہ مستورات کے لیے تو موقع ہے ہی کہ گھر کے سارے افراد گھر میں موجود ہیں، تو گھر کے ایک کونے کو مسجد کے طور پر مقرر کر لیں، کوئی بھی ایک جگہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے مسجد کا نام دے کر اس کو مقرر کر لیں، عارضی طور پر ہی صحیح۔ اگر کسی کے گھر میں ایک جگہ کوئی مستقل عبادت کے لیے مسجد کے طور پر مقرر کر دی گئی ہے جو سال بھر رہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا کوئی موقع نہیں ملا ہے تو اب کم سے کم رمضان کے لیے عارضی طور پر بھی مقرر کی جا سکتی ہے، یا جو جگہ آپ نے اس موقع پر پنج وقتہ نمازوں کے لیے مرد و بچوں اور مستورات وغیرہ سب کے ادا کرنے کے لیے جو جگہ آپ نے طے فرمائی ہے وہ جگہ بھی کافی ہے۔ ایک کوئی پردہ سا باندھ لیں اور اس میں عورت جو ہے اپنا اعتکاف شروع کریں، تو ہر گھر میں اعتکاف کی فضا بنائی جا سکتی ہے۔ البتہ مرد حضرات کے لیے تو گھر میں اعتکاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ اعتکاف جو مسنون ہے وہ مسجد ہی میں ادا ہوتا ہے، اس کے لیے پنج وقتہ نماز کی جگہ ہونا شرط ہے۔ اس کے لیے پنج وقتہ نماز کی جماعت قائم جہاں کی جاتی ہو وہیں پر اعتکاف مرد حضرات انجام دے سکتے ہیں، عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں جہاں وہ پنج وقتہ نمازیں پڑھتی ہیں وہاں پر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ تو ایک جگہ جو مقرر وہ کر لیں گی اعتکاف کے لیے، تو اس جگہ کو وہ مسجد کی حیثیت دی جائے گی، شرعی اعتبار سے بھی مسجد کی حیثیت اس کو رہے گی۔ اس معتکف سے اور اس اعتکاف کی جگہ سے اس کو بلا ضرورت باہر نہیں آنا چاہیے، اگر وہ باہر آ جائیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو غرض تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے اور جو بھی اس بات کو میری سن رہے ہیں ان سب سے، اور جو نہیں سن رہے ہیں مگر ان تک آپ لوگ بات پہنچا دیں گے تو ان سب سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کا نظام بنائیں، مستورات اعتکاف کا نظام بنائیں، کم سے کم
گھر کی ایک خاتون کو تو اعتکاف کے لیے مقرر کر دیں مشورے سے، اور باقی مستورات جو ہے گھر کے کام و کاج میں اور پکوان میں اور دیگر ذمہ داریوں میں وہ مصروف ہیں اور اس کو وہ ادا کریں، تو یہ بہتر ہوگا۔ مرد حضرات کے لیے بھی مسجد میں موقع ہے، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اللہ کرے کہ کوئی حالات اب آگے درست ہو جائیں، کچھ سہولت ہو جائے، آخری عشرے تک کچھ مساجد میں حاضری میں کچھ اگر ڈھیل ہو جائے، اللہ کرے۔ اور اکابر کے ساتھ مشورے بھی ہیں ابھی، اور اکابر حضرات بھی اس بارے میں بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں، کریں گے، اور کرنے کے بعد جو بات تجویز ہوگی وہ آپ کے علم میں لائی جائے گی کہ اکابر نے اس بارے میں کیا تجویز فرمایا ہے، اور اس میں حکومت کے عہدیداروں سے بھی اور پولیس محکموں سے بھی مشورہ کیا جائے گا، علماء کا مشورہ ہوگا، تو اس میں جو بات طے ہوگی وہ آپ حضرات تک سامنے لائی جائے گی۔ تو اگر مسجد میں اعتکاف کی اجازت بھی مل جائے تو ایک دو کو یا چار کو، تو مسجد میں وہ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا لحاظ کریں، یعنی جسمانی فاصلے کا لحاظ کرتے ہوئے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں، ایک ساتھ ایک جگہ پر اعتکاف میں نہ بیٹھیں، الگ الگ جیسے چار کونوں میں الگ الگ جگہ پر فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اگر اعتکاف کیے جائیں تو یہ بہت مناسب ہوگا موجودہ حالات میں۔ بہرحال جو بھی اس میں ہدایات ہوں گی وہ آپ کے سامنے اکابر کی طرف سے لائی جائیں گی۔ تو میں نے حدیث پڑھی تھی، اس حدیث پاک میں اعتکاف کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو پہلے میں فضائل بیان کروں پھر مسائل پر آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں گاڑ دیں گے، 3 خندقیں بنا دیں گے، اور ہر خندق اس کی چوڑائی دنیا سے بھی بڑی چوڑائی، دنیا جہاں سے بھی زیادہ چوڑائی ہے، ایسی 3 بڑی خندقیں اللہ پاک جو ہے گاڑ دیں گے کہ ایک ایک خندق کی چوڑائی پوری دنیا سے بھی زیادہ وسیع ہوگی۔ تو اس کا مطلب بہت زیادہ فاصلہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل تعبیر جہنم سے بچائے جانے کی خوشخبری ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ اس کو اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں، اس کا جہنم میں جانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہم نے پڑھی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف کرے گا رمضان میں، تو اس کے 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ دونوں روایتیں ترغیب و ترہیب کی کتاب سے لی گئی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے کہ ایک چھوٹی سی عبادت پر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر نصیب ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اتنے بڑے اجر کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس وقت میں حالات کو بدلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، تو اللہ کو منانے کے لیے یہ بہترین سبب ہے اور بہترین ذریعہ ہے۔ تو حاضرین اور محترم سامعین، اعتکاف جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف ہے جو مشہور ہے، جس کو مسنون اعتکاف کہتے ہیں، جو سنت ہے، جو سنت علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ وہ 10 دن کا اعتکاف ہے آخری عشرے کا، یہ سنت ہے اور سنت علی الکفایہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ہر آدمی پر سنت نہیں ہے، اس کی ادائیگی ہر آدمی پر نہیں ہے، بلکہ بستی کے کچھ لوگ اگر اس سنت کو ادا کر دیتے ہیں تو بقیہ سارے لوگوں پر سے یہ سنت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ سنت علی الکفایہ کا مطلب۔ اور اگر پوری بستی میں سے مسجد کے احاطے میں رہنے والی آبادی میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں اگر نہیں بیٹھا تو پوری مسجد کی آبادی گنہگار ہوگی، پوری بستی گنہگار ہوگی۔ تو اس لیے اس کی کوشش فرمائیں
کہ ہر مسجد میں کم سے کم ایک آدمی کو اعتکاف کے لیے بٹھانے کی ترتیب بنائیں، ورنہ مسجد کی ساری آبادی گناہ میں، بستی کی ساری آبادی گناہ میں پڑ جائے گی۔ یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہر مسجد اور ہر بستی کا لفظ میں نے دہرایا ہے، تو یہاں آپ سمجھ لیں بات کو کہ اگر ایک بستی میں کئی مسجدیں ہیں، جیسے ہمارے شہر میں محلہ ہے، محلے میں ایک محلے میں 2 مسجدیں 3 مسجدیں ہیں، تو اگر ایک بستی میں کئی مسجدیں ہیں یا ایک محلے میں کئی مسجدیں ہیں، تو کسی ایک مسجد میں پورے محلے کی طرف سے کسی ایک مسجد میں اعتکاف کر لیا گیا تو پورے محلے والوں پر سے، اور بستی کی کسی ایک مسجد میں اعتکاف کر لیا گیا، کسی نے اعتکاف کر لیا تو پوری بستی والوں پر سے اعتکاف ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک اعتکاف ہوتا ہے مسنون سنت علی الکفایہ کا، اور وہ ہے آخری 10 دنوں کا عشرے کا اعتکاف، اور ایک دوسرا اعتکاف ہوتا ہے جس کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ نفلی اعتکاف کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، نہ کم سے کم کی نہ زیادہ سے زیادہ کی، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کم سے کم وقت میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، 1 دن کا اعتکاف ہو سکتا ہے، 2 دن کا، 3 دن کا، جتنے وقت کا چاہے اعتکاف کر سکتے ہیں۔ نفلی اعتکاف میں کوئی حد نہیں ہے، اور یہ نفلی اعتکاف شروع کرنا کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے شروع کر دیا تو پورا کرنا لازم ہے۔ یہ نفلی اعتکاف اور مسنون اعتکاف دونوں عورتیں بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ عورتیں اپنے گھروں میں کریں گی، مرد مسجد میں کریں گے۔ اور نفلی اعتکاف بھی 10 دن کے اعتکاف کی طرح سے عورتوں کے لیے بھی گنجائش ہے اس کی، اور مردوں کے لیے بھی گنجائش ہے اس کی۔ عورتیں بھی نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں، کم وقت کا، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن، 5 دن، جتنی سہولت ہو اتنے دن کی۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 3 ہی دن کا اعتکاف کرنا ہے، ورنہ 10 دن کا اعتکاف ہے۔ اگر 10 دن کا نہیں کر سکے تو نفلی اعتکاف صرف 3 دن کا کر سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 8 دن، جتنی آپ کو سہولت ہو اتنے دن تک اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ عورت اگر اپنے گھر کی مسجد کو اور گھر کے کسی کونے کو جس کو یا کمرے کو جس کو اس نے مسجد کا حکم دے رکھا ہے، ایک احاطہ اس کو بنا لینا چاہیے، اور چاہے اس میں پردہ لگائے یا نہ لگائے، لیکن ایک احاطہ مقرر کر لینا چاہیے کہ اتنی حد میری مسجد کے طور پر رہے گی، مجھے اس حد سے باہر نہیں جانا ہے۔ اب جب وہ مقرر کر لے گی تو مقرر کرنے سے اس کا حکم مسجد کا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بلا ضرورت باہر نکلیں گی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اگر آخری عشرے کا اعتکاف کر رہی ہیں تو وہ آخری عشرے کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اب اس کے بعد بیٹھیں گی تو وہ نفل بن جاتا ہے، تو فضیلت بہرحال کم ہو جاتی ہے۔ اس سے اعتکاف کے عشرے کا اعتکاف ٹوٹ جانے سے فضیلت جو ہے کم ہو جائے گی، آخری عشرے کے اعتکاف کی فضیلت نہیں ملے گی۔ تو اس لیے جب اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو پابندی کریں، اہتمام سے جو ہے اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے لیے عورت کا پاکی کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اگر عورت کو اس کی ماہواری شروع ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب جس ضرورت کے لیے اس کو نکلنے کی اجازت ہے وہ ضرورت ظاہر ہے انسانی اور بشری ضرورت، پیشاب، استنجا وغیرہ، چھوٹا استنجا اور بڑا استنجا ہے، اور کوئی غسل واجب ہو گیا، کچھ غسل اگر واجب ہو گیا تو احتلام ہو جائے یا جنابت کا غسل ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس غسل کے لیے بھی، واجب غسل کے لیے بھی وہ نکل سکتی ہیں۔ مسنون یا نفلی غسل، یعنی مطلب ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، بدن کی صفائی کے لیے اس غرض سے غسل کے لیے نکلیں گے، یہ غسل واجب تو نہیں ہے، لیکن اس غسل کے لیے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔
بدن پہ کوئی نجاست لگ گئی یا کپڑے پہ نجاست لگ گئی تو اس کو دھونے کے لیے بھی جا سکتی ہیں، چونکہ بدن اور کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے عبادات کو کرنے کے لیے، اور وہاں اعتکاف کی حالت میں عبادات انجام دی جاتی ہیں، تو اس لیے بدن کو اور کپڑے کو نجاست سے پاک کرنے کے لیے جا سکتی ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ شرعی ضرورت ہے اور واجب ہے۔ وضو کرنا تو محض آپ وضو سے باوضو رہنے کے لیے اگر آپ باہر نکل رہی ہیں اور کوئی نماز وغیرہ پڑھنا نہیں ہے، صرف وضو ٹوٹ گیا ہے، باوضو رہنا ہے اعتکاف میں، تو اس غرض سے اگر آپ وضو کے لیے نکلتی ہیں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر واجب وضو ہے، جیسے قرآن شریف پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے وضو واجب ہے، تو واجب وضو کے لیے آپ نکل سکتی ہیں اعتکاف سے۔ تو اسی طرح سے عورتیں اپنے معتکف میں ہی بیٹھ کر اگر گھر کے پکوان میں ان کو اگر تعاون کرنا ہے، ترکاری کاٹ کے دینا ہے، کچھ سامان سینت کے اور ترتیب دے کے دینا ہے، تو وہ اپنے معتکف میں بیٹھ کے یہ کام کر سکتی ہیں، لیکن معتکف سے باہر آنا ان کا درست نہیں ہے۔ اپنے اعتکاف کی جگہ سے ان کو باہر نہیں آنا چاہیے، وہیں بیٹھ کر ہدایات دیں، اور کچھ کاٹ کر کچھ مسالے ڈال کر، کہیں کبھی نمک ڈالنا ہوتا ہے، مرچ ڈالنی ہوتی ہے، کچھ مسالہ ڈالنا ہوتا ہے، گھر میں پکانے والی دوسری عورتیں یا دوسری بچیاں ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور آپ ان کو بتا کر دینا چاہتی ہیں، تو اپنی جگہ پر برتن منگوا لیں اور اپنے ہاتھ سے اس کو ڈال کے دے کے بھیج دیں، تو اپنی جگہ بیٹھ کر یہ ہدایات دے سکتی ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں مرد ہو یا مستورات ہوں، بالکل خاموش بیٹھنا اور اس خاموش بیٹھنے کو عبادت سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ تھک گئے ہیں، اکتا گئے ہیں، بالکل خاموش بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن خاموشی کو عبادت نہ سمجھیں کہ خاموشی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہاں، خاموش رہنے سے بھی ثواب مل جاتا ہے، وہ اللہ پاک بلا عبادت کے بھی ثواب عطا فرماتے ہیں خاموش رہنے سے بھی، یہ بات الگ ہے، لیکن خاموش رہنے کو عبادت نہ سمجھیں کہ خاموش رہنا یہ عبادت نہیں ہے۔ اور مرد حضرات جو مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو مسجد کی حدود ان کو معلوم کر لینی چاہیے، مسجد کی حدود معلوم کر لیں، مسجد کی حدود کیا کیا ہیں۔ ایک مسجد کی شرعی حد ہوتی ہے، اور ایک مسجد کا صحن ہوتا ہے، صحن مسجد کے اندر داخل نہیں مانا جاتا، تو صحن مسجد جو مسجد میں داخل نہیں ہے، اس صحن مسجد میں اگر آپ آ گئے باہر تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ صحن مسجد سے مسجد کی حدود سے باہر نہ آئے۔ مرد حضرات کے لیے بھی مسجد سے نکلنا ضروریات بشریہ کے لیے، جیسے استنجا ہے چھوٹا بڑا، اس کے لیے نکل سکتے ہیں، اور غسل واجب ہے تو اس کے لیے نکل سکتے ہیں، اور مسنون غسل ہے جیسے، اور نفل غسل یا ٹھنڈک کے لیے غسل، اس کے لیے نکلنا نہیں چاہیے۔ وضو بھی جو واجب وضو ہے اس کے لیے نکل سکتی ہیں، لیکن غیر واجب وضو کے لیے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں ایک صورت اس کی ہے کہ جیسے استنجا چھوٹا یا بڑا استنجا لگا اور اس کی غرض سے نکلنا چونکہ جائز ہے، اب اس غرض سے باہر نکلے اور وہاں پر حمام موجود تھا، واپس آتے ہوئے پانی ڈال کے چلے آئے، تو مرد ہو یا مستورات ہو دونوں کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ اٹیچ باتھ روم اگر ہے تو وہاں پر ایک طرف سے استنجا کے لیے، اصل مقصد تو استنجا کے لیے جانا تھا تو استنجا کر لیا، اور استنجا سے آتے ہوئے پانی ڈال کے چلے آئے، تو یہ جائز ہے۔ یا وضو واجب وضو نہیں بلکہ مسنون وضو ہے، استنجا کے لیے گئے تھے تو استنجا سے فارغ ہوتے ہی وہیں سے وضو کر کے چلے آئے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن صرف غیر واجب وضو یا غیر واجب غسل کے لیے جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ضمناً وضو یا ضمناً غسل ہے تو اس کی گنجائش ہے، اور اس کی گنجائش بھی اس صورت میں جبکہ یہ دونوں اٹیچ ہوں۔
مسجد میں اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہو یا مستورات کا اپنے گھر میں اعتکاف کی حالت میں ہو، اس اعتکاف کی حالت میں فضول بکواس کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یا موبائل میں جو ہے یوٹیوب میں بلا وجہ کی ویڈیوز دیکھتے رہنا، یا واٹس ایپ میں بلا وجہ مصروف رہنا، تو یہ سب جو ہے فضول کام ہیں جو مکروہ ہیں اعتکاف کی حالت میں۔ اور بعض اگر اس میں فحش ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ ہاں اگر آپ بیان سن رہے ہیں، خیرات سن رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں، یا کوئی اور اس میں عبادت کی چیز اگر اس میں تلاش کر رہے ہیں، یا کسی کو واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے سے کچھ دین کی بات کر رہے ہیں، کوئی اچھی بات آپ فارورڈ کر رہے ہیں، کوئی اچھی خبر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں گنجائش ہے، لیکن جتنا زیادہ اس عمل کو کم سے کم تر کیا جائے اتنا بہتر ہے، اس لیے کہ ان آلات میں غفلت کا سامان بہت رکھا ہے۔ خاص طور پر موبائل یہ غفلت کا ایک آلہ بن چکا ہے، تو غفلت کے اس میں بہت سامان ہے۔ اگر آدمی ذرا سی بھی توجہی کرے گا تو پھر اس میں ایک راستے سے دوسرے راستوں میں، دوسرے سے تیسرے راستے میں، اور پھر جائز راستوں سے پھر ناجائز راستوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جس قدر اس کا مشغلہ کم رکھا جائے اتنا اچھا ہے۔ جو لوگ کاروباری ہیں وہ اعتکاف میں اگر بیٹھ جاتے ہیں، تو آج کل تو ویسے کاروبار بند ہے، اللہ کا شکر ہے، ایک سوئی کے لیے بڑا اچھا موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ اپنا کاروبار اور لین دین کے معاملات آن لائن بھی کرتے رہتے ہیں، تو اعتکاف کی حالت میں کاروبار کی باتیں کرنا، خرید و فروخت کی باتیں کرنا، یہ جائز تو ہے، ہاں یہ جائز تو ہے، سامان لائے بغیر، چونکہ سامان یا نہیں لایا جاتا تو سامان لائے بغیر اس کا مشغلہ جائز تو ہے، لیکن کراہت کے ساتھ ہے، مکروہ ضرور ہوگا۔ اب جہاں تک کھانے پینے کا مسئلہ ہے، کھانا پینا سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام وہیں پر پہنچانے کا انتظام ہو جانا چاہیے۔ مسجد میں ہیں تو مسجد میں کھانا پینے کا انتظام ہو جائے ان کے لیے، چاہے گھر سے ہو یا کسی اور صاحب کی طرف سے ہو یا مسجد والوں کی طرف سے ہو۔ اور اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گھر میں تو بہرحال کھانا پینا تو بنتا ہی ہے، ان کو ان کے معتکف میں کھانا پہنچانے کا نظام بنانا چاہیے، جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو۔ اگر کسی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے کھانے کا، مثلاً گھر میں بعض عورتیں ہیں کہ ان کو وہاں کوئی کھانا بنا کے دینے والے نہیں ہیں، یا ان کو جو ہے کھانا دینے والے نہیں ہیں، اگر کھانا کوئی پکا کے چلی جاتی ہیں لیکن کھانا دینے والی نہیں ہیں اٹھا کے اور نکال کے، تو ایسی صورت میں ان کو اپنے معتکف سے باہر نکل کے اپنا کھانا لے لینا اور کھانا لے کر جا کے اپنے معتکف میں کھانا جائز ہے۔ اور جو آدمی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس کو کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ حالت بہت کم پیش آتی ہے، اس لیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی مدد اور ان کو کھانا پہنچانے کا نظام کوئی نہ کوئی کر ہی دیتا ہے، لیکن اگر ولو بالفرض کسی نے کوئی انتظام نہیں کیا اور کوئی انتظام کرنے والا نہ ملا، تو ایسی صورت میں اگر کھانا کھانے کے لیے وہ گھر جانا پڑتا ہو تو وہ گھر جا سکتا ہے اور جا کے کھانا کھا کے اپنی ضرورت پوری کر کے پھر واپس مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ جائے، اس سے اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگوں کو بیڑی سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، ان کو تو بیڑی سگریٹ پیے بغیر چین نہیں آتا، یہ بھی کیسی عجیب عادت ہے۔ اب یہ لوگ بیڑی سگریٹ پینے کے لیے اگر مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اس میں جو ہے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ان کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر استنجا کے لیے گئے تب طبعی ضرورت ہے، اس کو استنجا وغیرہ کے لیے نکلنے کے وقت میں اگر ضمناً اس ضرورت کو پورا کر کے آ جائے تو یہ ایک اضطراری حالت ہے، اس کی گنجائش ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس حاجت کو آدمی روکے رکھے، اور اگر بے حد بے چین ہو جائے اور مجبوری ہو جائے
کہ اب استنجا کا بھی تقاضا نہیں ہے، لیکن بیڑی پینے کا اور سگریٹ پینے کا تقاضا اتنا شدید ہو رہا ہے کہ اس کے بغیر اسے چین نہیں آ رہا ہے، تو یہ ایک انتہائی مجبوری کی اور اضطراری کی حالت ہے، یہ مستثنیٰ ہے۔ اس صورت میں اگر کوئی اس اضطرار کی وجہ سے مسجد سے نکل جائے اور جا کر اس بیڑی اور سگریٹ سے فارغ ہو کے آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اعتکاف نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اعتکاف کی تین قسمیں ہیں، تو دو تو میں نے عرض کر دیا۔ ایک تیسرا اعتکاف ہوتا ہے نظر کا اعتکاف۔ مثلا کسی نے نظر مان لی کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، 3 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، اس طرح کوئی نظر مان لے تو یہ نظر کا اعتکاف یہ واجب ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوگا، اس میں روزہ بھی رکھنا ضروری ہے، اور مرد کے لیے مسجد ضروری ہے، 5 وقتہ نماز کی جگہ ضروری ہے، اور مستورات کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اور گھر کی جگہ میں اجازت ہے۔ تو بہرحال یہ نظر کا اعتکاف ہے۔ اس نظر کا اعتکاف اگر رمضان میں پورا کرنا چاہے تو رمضان میں بھی پورا کر سکتے ہیں، اگر اس کا کوئی وقت مقرر اور متعین نہیں کیا ہے تو جب چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان میں چونکہ روزہ ہوتا ہی ہے اس لیے اس میں نظر کا اعتکاف بھی رکھ لیا تو الگ سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ رمضان کا روزہ ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور رمضان میں اعتکاف بھی اور روزہ بھی دونوں پورے ہو جائیں گے۔ نظر کا اعتکاف، نظر غیر معین جس کو کہتے ہیں، وہ اعتکاف اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی نے نظر معین کا اعتکاف کیا ہے کہ میں فلاں دن روز اعتکاف کروں گا، تو جس دن کی اس نے نظر مانی ہے اسی دن اعتکاف کرنا ہوگا اور اس دن روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ یہ چند اعتکاف کے ضروری مسائل تھے۔ حالت اعتکاف میں مرد ہو یا مستورات ہوں، وہ فرض اور واجب اور مسنون نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ قضائے عمری کی نمازیں بھی پڑھ سکتی ہیں، کہ عمر میں جو نمازیں اس کے ذمے باقی رہ گئی اور اس کو قضا نہیں کیا تو ان کی قضائے عمری کی نیت سے وہ نمازیں پڑھیں اور پورا کرتی رہیں، اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے پہ اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس سے متعلق مزید مسائل آئندہ کبھی موقع پر عرض کریں گے۔ اور تعلیم کے حلقے قائم کر سکتی ہیں، اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کے وہیں سے تعلیم کرا سکتی ہیں یا دوسروں کی تعلیم میں شریک ہو سکتی ہیں۔ تعلیم کے لیے ان کو اعتکاف سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ تعلیم کا حلقہ اگر گھر میں ہوتا ہے، قرآن پاک سیکھنا سکھانا ہوتا ہو یا کتاب پڑھی جاتی ہو یا کچھ مذاکرہ ہوتا ہو، دعائیں سیکھنے کا، اچھے نمبر کا مذاکرہ وغیرہ ہوتا ہو، تو ایسے کسی بھی عمل کے لیے ان کو اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں آنا چاہیے، اپنی جگہ بیٹھ کر ہی اس میں شریک ہونا ہے، وہاں سے ان کو باہر نہیں آنا ہے۔ اگر باہر آئیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا، مثلا مسنون اعتکاف ہے جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اگر کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا تو یاد رکھیے کہ وہ اس دن کی قضا ان کے ذمہ ہوگی، صرف جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس ایک دن کی قضا کو ان کو کرنا ہوگا، بعد میں پھر وہ کنٹینیو اس کو کر سکتی ہیں۔ تو اللہ سے امید ہے کہ آخر عشرے کا اعتکاف کا ثواب مل جائے، لیکن قضا جو کرنی ہے ان کو صرف اس ایک دن کی قضا کرنی ہے، اور باقی دنوں کو وہ چاہے کنٹینیو کریں، یا چونکہ ٹوٹ چکا ہے تو وہ اب نفلی اعتکاف میں تبدیل ہو جائے گا، مسنون نہیں رہے گا۔ لیکن اعتکاف کو توڑنے کی وجہ سے جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن کی ان کو قضا بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ چند ضروری مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہم کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا اعتکاف پورا کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اگر اعتکاف کی حالت میں بغیر وضو ٹوٹ جائے
تو بغیر وضو کے بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب وضو کرنا فرض ہے ان کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو کرنے کے لیے اگر نکلیں گی اور اس وقت میں کوئی نماز کا وقت نہیں ہے اور آپ کو کوئی تلاوت بھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو صرف وضو کرنے کے لیے نکلیں گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس میں وہیں پر بلا وضو رہتے ہوئے اگر وہ ذکر میں مصروف رہیں گی تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر جب تقاضا ہو کہ تلاوت کرنا ہے یا نماز پڑھنی ہے تو اب اس تلاوت کے لیے چونکہ وضو واجب ہے، نماز کے لیے چونکہ وضو واجب ہے، اب وہ وضو کے لیے جا سکتی ہیں، جا کر وضو کر کے آ جائیں اور پھر تلاوت میں اور نماز میں مصروف ہو جائیں۔ تو یہ ایک آخری مسئلہ تھا جو یاد آیا تو میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تو محترم سامعین اکرام، گزارش ہے کہ اس کلپ کو اور ان مسائل کی مجلس کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں اور دوسروں کو بھی سبسکرائب کرنے کی ترغیب دیں۔ آپ خود بھی سبسکرائب کریں، اور جو کوئی مسئلہ آپ کو دریافت کرنا ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر پہ آپ جو ہے وائس میسیج کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، انگریزی میں ہو یا اردو میں ہو، لکھ کر آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیں گے، یا یوٹیوب میں ہی اس کے جواب دیں گے۔ ہمارا نمبر نوٹ فرما لیں، 9686351622۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔